السلام علیکم ویورز. فوجداری کارروائی کا آغاز FIR یا استغاثے سے ہوتا ہے. جب سیکشن 156(3) کے تحت جو میجسٹریٹ ہے وہ استغاثے کی سماعت کے دوران تحقیقات کا حکم صادر فرماتے ہیں، یعنی FIR یا استغاثے کی صورت میں ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے پولیس جو تحقیقات کرتی ہے اسے انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے. ویورز، 9 مئی کے بعد ابھی تک بہت سارے سوالات میرے پاس آئے اور لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہماری انویسٹیگیشن کو انکوائری میں تبدیل کر دیا گیا، اور بہت سارے ایسے واقعات اور بہت سارے لوگوں کی ایسی شیئرنگ سامنے آئی جس کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ انکوائری میں تبدیل ہو چکی ہے. اور اب وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں صاحب کہ انویسٹیگیشن اور انکوائری میں کیا فرق ہے. تو ویورز، جو انویسٹیگیشن ہے وہ FIR یا استغاثے کے بعد جو فوجداری کارروائی کا آغاز ہوتا ہے اس میں جو ایک کرائم جس کے بارے میں FIR یا استغاثہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں پتہ لگانا کہ یہ جو کرائم ہے وہ سرزد ہوا ہے، اس میں جو بھی اکیوز پرسن ہیں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں جو IO ہے جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ FIR کے اندراج کے بعد جو کیس ہے وہ کسی انویسٹیگیشن آفیسر کو اسائن کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر استغاثے سے کارروائی کا آغاز ہو تو جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے بھی متعلقہ تھانے کا جو کوئی پولیس آفیسر ہے اس کو انویسٹیگیشن آفیسر کے طور پر اسائن کر دیا جاتا ہے. اب جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ تمام جو بھی ثبوت اس نے انویسٹیگیشن کے دوران اکٹھے کیے ہیں ان کو وہ مرتب کرتا ہے تاکہ وہ میجسٹریٹ کے سامنے اسے پیش کر سکے. اور ان جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، اس کے تحت وہ ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے اور اس رپورٹ کو کورٹ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اس انویسٹیگیشن کے دوران جو پولیس آفیسر ہے وہ گواہوں کے بیان ریکارڈ کرتا ہے، جائے وقوع کی تصاویر لیتا ہے، کال ریکارڈ لیتا ہے، میڈیکل رپورٹ، اور جو کرائم سین ہے اس کے جو جتنے بھی پاسبل جو ایویڈنس ہے، شواہد ہیں، وہ اکٹھے کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اعلیٰ جرم، موبائل یا کسی بھی اور چیز کی برآمدگی ہوئی ہے تو اس برآمدگی کو بھی اپنی فائل کا حصہ بناتا ہے. سیکشن 173 کے تحت مرتب شدہ یہ جو رپورٹ ہے یہ پولیس آفیسر میجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کرا دیتا ہے، اور اب ان شواہد کی روشنی میں جو میجسٹریٹ ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ملزمان کو سزا دینا ہے یا اس کو بری کر دینا ہے. یعنی کہ اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اس کی رپورٹ میجسٹریٹ کی عدالت میں جمع ہو گئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو جج صاحب ہیں، جو میجسٹریٹ صاحب ہیں جن کی عدالت میں یہ ٹرائل چل رہا ہے، وہ اب یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ٹرائل میں جو ملزمان ہیں یا ملزم ہیں ان میں سے کرائم میں جو کس کس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور کس کو کیا سزا دینی ہے اور کس کو بری کرنا ہے. اب جیسے ہی سیکشن 173 کی رپورٹ جمع ہوتی ہے کورٹ میں، اس کے ساتھ ہی انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد دو جو ہیں وہ ٹرائل کا مرحلہ آتا ہے. لیکن اگر ٹرائل کے دوران جج صاحب یہ سمجھیں کہ کسی چیز کی انویسٹیگیشن جو ہے اس میں کچھ مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے تو پھر وہ انکوائری کا آرڈر کر دیتے ہیں. یعنی جو انکوائری ہے وہ استغاثہ میں جب سیکشن 173 کی رپورٹ عدالت میں جمع ہو جاتی ہے، جب IO اس جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ کورٹ میں جمع کرا دیتا ہے، لیکن مجسٹریٹ صاحب اس رپورٹ میں مزید کلیئرٹی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن آفیسر نے جو برآمدگی، بیانات، میڈیکل شواہد یا کرائم سین کی
تفصیل دی ہے، اس میں کچھ مزید جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت ہے، اس میں مزید کچھ جاننے کی ضرورت ہے تاکہ جو صحت جرم ہے اس کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ آسانی سے ہو سکے، کیونکہ جب شک و شبہ آ جاتا ہے تو جو کرائم ہے وہ کرمنل لاء ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ شک و شبے کی بنا پہ جو سزا ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے ہی انویسٹیگیشن میں اگر کچھ مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہو تو میجسٹریٹ صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کی انکوائری کرائیں، یعنی کہ اب یہ جو انکوائری ہے یہ جوڈیشل انکوائری بھی ہو سکتی ہے، یہ نان جوڈیشل انکوائری بھی ہو سکتی ہے، اور اس انکوائری کی رپورٹ کے بعد جو ٹرائل ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ملزمان کو یا ملزم کو شواہد اور ثبوتوں کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے یا بری کر دیا جاتا ہے۔ تو ویور، انکوائری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انویسٹیگیشن رپورٹ کو مزید واضح کرنا، اس میں شک و شبے کی جو گنجائش ہے وہ ختم کرنا ہے، تاکہ جو ٹرائل میں سزا جو ہے وہ یا تو مکمل طور پر سزا دی جا سکے، بری کیا جا سکے۔ تو ویور، جو انویسٹیگیشن اور انکوائری ہے اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی استغاثہ یا ایف آئی آر ہے اس کا جو آغاز ہے وہ انویسٹیگیشن سے ہوتا ہے، اور آئی او جو ہے وہ اس کی رپورٹ 173 کے تحت سی آر پی سی کے سیکشن 173 کے تحت مرتب کر کے کورٹ میں جمع کرا دیتا ہے، اور اگر اس میں وضاحت کی ضرورت ہو تو جج صاحب ٹرائل کے دوران انکوائری کا حکم دے سکتے ہیں، تاکہ کسی بھی جو انکلیئر کوئی اگر چیز رہ گئی ہے، کسی چیز میں مزید اگر کلیئرٹی کی یا مزید اگر کسی ثبوت کو پختہ یا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو جج صاحب انکوائری کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل پر آپ آ سکتے ہیں، ویڈیوز لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت اگر آپ مجھ سے لیگل ایمرجنسی کی صورت میں رابطہ کرنا چاہیں تو ہیلپ لائن نمبر پہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔